بے شک اس امت کے لوگوں کا ان کی قبروں میں امتحان لیا جائے گا۔ اگر ایسا نہ ہوتا کہ تم خوف سے اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے تو میں اللہ سے ضرور دعا کرتا کہ وہ عذاب قبر تمہیں سنا دے جو میں سن رہا ہوں۔ ناظرین گرامی، ابن آدم سے قبر میں 3 نہیں بلکہ 4 سوال پوچھے جائیں گے، جنہیں آج ہم صحیح احادیث مبارکہ کی روشنی میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک انصاری کے جنازے میں گئے۔ ہم قبر کے پاس پہنچے تو ابھی لحد تیار نہیں ہوئی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور ہم بھی آپ کے ارد گرد بیٹھ گئے، گویا کہ ہمارے سروں پر پرندے ہوں، یعنی نہایت پرسکون اور خاموشی سے بیٹھے تھے۔ آپ علیہ السلام کے ہاتھ میں چھڑی تھی، آپ اس سے زمین کورید رہے تھے۔ آپ نے اپنا سر مبارک اٹھایا اور فرمایا اللہ سے قبر کے عذاب کی امان مانگو۔ آپ نے یہ 2 یا 3 مرتبہ فرمایا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب بندے کو اس کی قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور اس کے ساتھی واپس چلے جاتے ہیں تو وہ ان کے قدموں کی آہٹ سنتا ہے۔ اسی اثنا میں 2 فرشتے مرنے والے کے پاس آتے ہیں تو اسے بٹھا کر پوچھتے ہیں تیرا رب کون ہے؟ تو وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے۔ پھر وہ پوچھتے ہیں تیرا دین کیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے میرا دین اسلام ہے۔ پھر وہ پوچھتے ہیں یہ آدمی جو تم میں مبعوث کیے گئے تھے وہ کون تھے؟ وہ جواب دے گا وہ اللہ کے رسول ہیں۔ دوستوں، یہ ہے وہ چوتھا سوال کہ وہ دونوں فرشتے کہتے ہیں تمہیں کس نے بتایا؟ آخر تمہیں پتہ کیسے چلا؟ وہ کہتا ہے میں نے اللہ کی کتاب پڑھی تھی تو میں اس پر ایمان لے آیا اور میں نے اس کی تصدیق کی۔ اس کا یہ جواب دینا اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے مطابق ہے۔ اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لاتے ہیں سچی بات پر ثابت قدم رکھتا ہے۔ آسمان سے آواز دینے والا آواز دیتا ہے میرے بندے نے سچ کہا، اسے جنتی بچھونا بچھا دو، جنتی لباس پہنا دو اور اس کے لیے جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دو۔ وہ کھول دیا جاتا ہے، وہاں سے معطر باد نسیم اس کے پاس آتی ہے اور اس کی حد نگاہ تک اس کی قبر کو کشادہ کر دیا جاتا ہے۔ اسے کہا جاتا ہے جہنم میں اپنے ٹھکانے کو دیکھ لو، اللہ نے اس کے بدلے میں تمہیں جنت میں ٹھکانہ دے دیا ہے۔ وہ جنت اور جہنم دونوں کو ایک ساتھ دیکھتا ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے کافر کی موت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا اس کی روح کو اس کے جسم میں لوٹا دیا جاتا ہے۔ دونوں فرشتے اس کے پاس آتے ہیں تو وہ اسے بٹھا کر پوچھتے ہیں تیرا رب کون ہے؟ وہ نہایت حیرت زدہ ہو کر کہتا ہے ہائے ہائے میں نہیں جانتا۔ پھر وہ پوچھتے ہیں تیرا دین کیا ہے؟ وہ پھر جواب دیتا ہے ہائے ہائے میں نہیں جانتا۔ پھر وہ پوچھتے ہیں وہ شخص جو تم میں مبعوث کیے گئے تھے کون تھے؟ پھر وہ وہی جواب دیتا ہے ہائے افسوس میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا۔ حدیث میں ہے کہ منافق و کافر سے جب چوتھا سوال پوچھا جائے گا اس شخص کے بارے میں تو کیا کہتا تھا، یعنی نبی علیہ السلام کے بارے میں، تو وہ جواب دے گا کہ مجھے کچھ معلوم نہیں، میں بھی وہی کہتا تھا جو دوسرے لوگ کہا کرتے تھے۔ پھر اس سے کہا جائے گا اوے نہ تو نے جاننے کی کوشش کی اور نہ تو سمجھنے والوں کی راہ پر چلا۔ آسمان سے آواز دینے والا آواز دیتا ہے اس نے جھوٹ بولا لہٰذا اسے جہنم سے بستر بچھا دو، جہنم سے لباس پہنا دو اور اس کے لیے جہنم کی طرف ایک دروازہ کھول دو۔ فرمایا جہنم کی حرارت اور وہاں کی گرمی کی لو اس تک پہنچے گی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کی قبر اس پر تنگ کر دی جاتی ہے حتیٰ کہ اس کی ادھر کی ادھر کو نکل جاتی ہیں۔ پھر ایک اندھا اور بہرا داروغہ اس پر مسلط کر دیا جاتا ہے جس کے پاس لوہے کا بڑا ہتھوڑا ہوتا ہے، اگر اسے پہاڑ پر مارا جائے تو وہ مٹی ہو جائے۔ وہ اس کے ساتھ اسے مارتا ہے تو جن و انس کے سوا مشرق و مغرب کے مابین موجود ہر چیز اس مار کو سنتی ہے۔ وہ مٹی ہو جاتا ہے تو پھر روح کو دوبارہ اس میں لوٹا دیا جاتا ہے۔ حضرت عثمان سے روایت ہے کہ جب آپ کسی قبر کے
پاس کھڑے ہوتے تو اس قدر روتے کہ آپ کی داڑھی تر ہو جاتی۔ آپ سے پوچھا گیا آپ جنت اور جہنم کا تذکرہ کرتے ہوئے نہیں روتے مگر قبر کا ذکر کر کے روتے ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ میں نے نبی علیہ السلام سے سنا تھا بے شک قبر منازل آخرت میں سے پہلی منزل ہے، بس اگر اس سے بچ گیا تو اس کے بعد کی جو منازل ہے وہ آسان سے آسان تر ہوتی چلی جائیں گی، اور اگر اس سے نجات نہ ہوئی تو اس کے بعد کی جو منازل ہے وہ اس سے زیادہ سخت سے سخت تر ہوتی چلی جائیں گی۔ راوی بیان کرتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے قبر سے زیادہ سخت اور برا منظر کبھی نہیں دیکھا۔